بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ 3 گھنٹے بعد اول خان کا فون آ گیا۔ اس نے بتایا کہ میری ہدایت کے مطابق ہوپر کی لاش کو حیدرآباد کے نواح میں بہنے والی ایک نہر میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ کراچی میں ایس ٹی ایف کے پاس کوئی ہیلی کاپٹر نہیں تھا۔ کسی اور محکمے یا ادارے سے ہیلی کاپٹر حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی تو اس میں وقت کے ضیاع اور بات پھیلنے کا خطرہ تھا۔ وہ ایک اہم غیر ملکی کی لاش کا معاملہ نہ ہوتا تو اول خان ہر خطرہ مول لے لیتا۔ ہوپر کے معاملے میں وہ ہر احتیاط پر کاربند رہنا چاہتا تھا۔ اس نے ہیلی کاپٹر کے استعمال کا ارادہ ترک کر دیا۔ جہانگیر کے گھر سے لاش آتے ہی اپنے آدمیوں کو ایک جیپ سے حیدرآباد کی طرف روانہ کر دیا۔ یوں وہ معاملہ پوری رازداری کے ساتھ طے پا گیا۔ اب یہ ہوپر کے نصیب کی بات تھی کہ اس کی لاش کب تک پانی میں رہتی۔ اس کی گاڑی ذرا مشکل سے تلاش کی جا سکی۔ بعد میں اسے کینٹ اسٹیشن کی پارکنگ لاٹ میں لاوارث چھوڑ دیا گیا۔ اس کی بازیابی سے اول خان کا کوئی واسطہ نہیں تھا۔ پانی میں پھولنے کے بعد لاش کہیں نہ کہیں سطح آب پر ابھرتی اور کنارے کی جھاڑیوں وغیرہ میں پھنس جاتی۔ اسے دیکھ لیے جانے کے بعد علاقے کی پولیس اپنی کارروائی شروع کر دیتی۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہوگا کہ اس علاقے میں ہوپر کا دشمن کہاں سے پیدا ہو گیا۔ اول خان سے میری بات ختم ہونے کے بعد غزالہ نے نکتہ اٹھایا۔ ہم نے اپنا کام کر لیا ہے، آگے کیا ہوگا؟ اس کا انحصار اس علاقے کی پولیس کی اسبابدید پر ہوگا۔ میں نے کہا ایسے واقعات میں 2 باتیں محل نظر ہوتی ہیں، مرنے والے کو کسی نے ڈبویا ہے یا وہ خود پانی میں کودا ہے۔ اوپر کے بدن پر پورا لباس موجود ہوگا جو تفریحی تیراکی کے امکان کو ختم کر دے گا۔ اس کے بعد ڈبونے اور ڈبوئے جانے کا مسئلہ باقی رہ جائے گا۔ اوپر کی اس علاقے میں موجودگی کے اسباب اور اس کی کسی دشمن کی نشاندہی کی ذمہ داری اس کے ہمدردوں اور پولیس افسروں پر ہوگی۔ پولیس پر کوئی ذمہ داری نہیں آئے گی۔ آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ غزالہ بولی۔ اصل واقعے کا کسی کو علم نہیں ہوگا۔ پولیس ایک نظریہ پیش کر سکتی ہے، اس کو صحیح یا غلط ثابت کرنے کی ذمہ داری ان لوگوں پر ہوگی۔ انہوں نے اپنی زبانیں بند رکھی تو ہوپر کی موت کو اتفاقی حادثہ قرار دے کر فائل داخل دفتر کر دی جائے گی۔ جہانگیر پر آنچ آنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جہانگیر کو پھنسوانے کے لیے انہیں اس کا نام لینا ہوگا۔ وہ مسلسل گھر میں موجود رہا ہے۔ لاش حیدرآباد کے مضافات سے ملے گی۔ یہ معمہ ان کے کیس کو کمزور کر دے گا۔ اسے پھانسنے کے چکر میں وہ خود مصیبت میں گر جائیں گے۔ کیا یہ خوشی کی بات نہیں ہے کہ ان کا ایک آدمی مفت میں صاف ہو چکا ہے؟ میں نے گور کر اس کی طرف دیکھا اور کہا تم سطحی بات سوچ رہی ہو، میں جہانگیر کے لیے فکر مند ہوں۔ پہلے صوبراج اس کا دشمن ہو رہا تھا، اب امریکی اس کی طرف متوجہ ہو چکے ہیں۔ ان کے پاس نفری کی کمی نہیں ہے، ہوپر کی جگہ کوئی اور لے لے گا۔ ابھی آپ خود کہہ رہے تھے کہ جہانگیر پر کوئی آنچ آنے کا خطرہ نہیں ہے۔ یہ قانونی پوزیشن ہوگی، حقیقت تمہارے سامنے ہے۔ اپنے ہیر پھیر سے ہم انہیں دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وہ جان لیں گے کہ ہوپر کو جہانگیر یا اس کی بیوی نے مار کر لاش غائب کروائی ہے۔ یہ بھی بڑی بات ہوگی۔ وہ جہانگیر سے خوفزدہ ہو جائیں گے۔ اس پر کوئی نیا وار کرنے سے پہلے 10 بار سوچیں گے۔ اب انتظار کرو کہ پردہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے۔ ضروری نہیں کہ اس نے جہانگیر کو اپنے بارے میں ہر بات درست بتائی ہو۔ اس بات پر کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ امریکی تھا۔ میں نے غزالہ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ عارضی طور پر وہ قصہ نمٹ چکا تھا۔ اول خان نے اس گتھی کو سلجھانے میں بے مثال تعاون کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس کی جگہ جلال ہوتا تو وہ کبھی اس طرح جہانگیر کا ساتھ نہیں دے سکتا تھا۔ رات کو ہم دونوں کھانے کے لیے ہوٹل کے ایک ریستوران میں جانے کا ارادہ کر رہے تھے کہ غیر متوقع طور پر اول خان کا فون آ گیا۔ تم کہو گے کہ اب میں نے تمہارا نمبر دیکھ لیا ہے، وہ پرمزاح لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ہمارے کہنے سننے کا کوئی اثر نہیں ہوا، مگر اب خیر سے بدھو گھر لوٹ آئے ہیں۔ کس بدھو کا ذکر کر رہے ہو؟ میں نے اپنے ذہن پر زور دیتے ہوئے سوال کیا۔ ایک کو تو صبح تیراکی کے مشن پر روانہ کر چکے ہو، وہ بدھو نہیں، سیانہ تھا۔ میں تمہارے دوست کا ذکر کر رہا ہوں، وہ دوبارہ اسٹیشن 4 آ گیا ہے۔ اول خان نے انکشاف کیا۔ کیا تم جہانگیر کی بات کر رہے ہو؟ میں نے حیرت اور بے یقینی سے پوچھا۔
میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہوپر کو مار لینے کے بعد وہ اتنی جلدی گھر سے نکل بھاگے گا۔ ہاں میں اسی کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، تم اس سے بات کر لو۔ اول خان نے یہ کہہ کر اپنا موبائل فون جہانگیر کو دے دیا۔ میں لوٹ آیا ہوں۔ گھر پر سلمہ سنگین مسائل پیدا کر سکتی تھی۔ میرے کان میں جہانگیر کی بررائی ہوئی اور افسردہ آواز گونجی۔ اوپر کا خون اس کے سر چڑھ کر بول رہا ہے، میرے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے اور تم گھبرا کر اسٹیشن 4 آ گئے۔ میں نے تصدیق چاہی۔ صرف یہی سبب نہیں تھا، میرے پاس ان خبیثوں کے فون آنا شروع ہو گئے۔ پہلے ہوپر کے بارے میں پوچھا گیا، میں نے لا علمی ظاہر کی اور فون بند ہو گیا۔ وہ کوئی غیر ملکی تھا۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر سوال کیا۔ پہلا فون کسی مقامی کا تھا، دوسری کال کرنے والے کا لب و لہجہ امریکن تھا۔ وہ دل کھول کر مغالطات بکتا رہا۔ اس نے دھمکیاں دیں کہ اوپر کو ذرا بھی نقصان پہنچا تو وہ میری زندگی جہنم بنا دے گا۔ اس نے بتایا، ایک بات صاف ہو گئی کہ اس کا نام ہوپر ہی تھا۔ تم کو ان فون کال سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ کسیانی بلی کی طرح کھمبا نوچ رہے ہیں۔ کرنے والے خاموشی سے اپنا کام کر گزرتے ہیں، دھمکیاں نہیں دیتے۔ تیسری کال نے میرے پیر اکھاڑ دیے۔ اس نے ایسی بھیانک باتیں کی جو میری برداشت سے باہر تھیں۔ میں نے اول خان کو فون کیا اور یہاں آ گیا۔ اس نے ایسی کیا باتیں کہہ دیں؟ میں نے متجسس لہجے میں پوچھا۔ گندی اور خبیثانہ باتیں تھی۔ کہہ رہا تھا کہ وہ میری بیوی کو اٹھوا لے گا، 3-4 بدماش اس کی بے آبروئی کریں گے، پھر اسے ان کے خرچ پر چلنے والی ایک NGO کے حوالے کر دیا جائے گا۔ میری بیوی رو رو کر اپنی مظلومیت کی کہانی سنائے گی جو ملک بھر کے اخباروں میں چھپے گی، اور میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ NGO والی بات درست ہے، یہ لوگ ان پر پانی کی طرح پیسہ بہا رہے ہیں۔ یہ خاکی انڈے سماجی کام کرنے میں دانستہ خاموش ہوں۔ اسد کے یہاں سے نکل جانے سے پہلے میں اسے ذرا بھی چھیڑنا نہیں چاہتا۔ میں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اسد کی پرواز 9 بجے کی تھی، اب تک وہ آدھے سے زیادہ راستہ طے کر چکا ہوگا۔ غزالہ بولی، راجن کتنا ہی بار رسوخ سہی اڑ جانے والے جہاز کو واپس نہیں بلا سکتا۔ ہاں میں نے بے خیالی میں کہا، بعض اوقات پرواز کی روانگی میں دیر سویر بھی ہو جاتی ہے، میں کل اسے دیکھوں گا۔ پرواز کی روانگی میں تاخیر ہوتی تو وہ آپ کو فون ضرور کرتا۔ سچ پوچھو تو اسے ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہونے سے پہلے مجھے فون کرنا چاہیے تھا، میں نے ہلکے سے شکایتی لہجے میں کہا۔ ایجنسیوں والے شاید ایسے ہی بے مہرے ہوتے ہیں۔ جب تک وہ یہاں تھا میں اس کا معتمد خاص تھا، اب میرا اور اس کا کیا واسطہ؟ بعض اوقات آپ ضرورت سے زیادہ حساس ہو جاتے ہیں۔ وہ بہت مختصر نوٹس پر یہاں سے واپس گیا ہے، گھر والوں کے لیے خریداری وغیرہ بھی کی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ وہ بھاگ دوڑ میں ایئرپورٹ پہنچا ہو، اسے فون کرنے کا وقت نہ ملا ہو۔ غزالہ کی دلیل کرینے قیاس تھی۔ میں نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ اس کی خطا کو درگزر کر دیا۔ میں آرام سے اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ غزالہ کو اسد کی روانگی کی فکر لاحق ہو گئی۔ اس نے اسد کا موبائل فون نمبر ملایا۔ اس پر فون بند ہونے کے بارے میں انگریزی اور تھائی زبانوں میں ریکارڈنگ چل رہی تھی۔ اس نے اپنا اطمینان کرنے کے لیے دوبارہ کوشش کی، لیکن نتیجہ وہی رہا۔ جہازوں کے حساس آلات میں خلل کے پیش نظر ان دنوں روانگی کے وقت مسافروں سے موبائل فون بند کرنے کی درخواست کی جاتی تھی۔ ویسے بھی بینکاک چھوڑ دینے کے بعد اسد کے لیے وہ فون بے مصرف ہو چکا تھا۔ ریکارڈنگ اس بات کی گماز تھی کہ وہ پروگرام کے مطابق اپنے سفر پر روانہ ہو چکا تھا۔ پھر غزالہ نے ہوٹل کے آپریٹر کے ذریعے بینکاک کی فلائٹ انکوائری کا نمبر ملوایا۔ اسے اس کی پرواز کا نمبر معلوم نہیں تھا۔ اس نے 9 بجے کراچی جانے والی پرواز کے بارے میں دریافت کیا اور جواب سن کر فون بند کر دیا۔ تم اس کی روانگی کی تصدیق کے لیے اتنی مضطرب کیوں ہو؟ میں نے پوچھا۔ آپ کا شبہ دور کر رہی تھی، پرواز اپنے مقررہ وقت پر روانہ ہوئی ہے۔ اچھی بات ہے، اس سے ہماری صحت پر کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے انجان بن کر سوال کیا۔ وہ جا چکا ہے راجن، اس کے لیے کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ خالی رہ کر وقت گزارنے کی بجائے راجن کو ٹٹول لیں۔ میں خود بھی اسد کی روانگی پر راجن کا رد عمل جاننا چاہتا تھا، لیکن اس روز جہانگیر کے معاملے نے مجھے اس قدر فکر مند کر دیا کہ دوسری تمام ترجیحات میرے ذہن سے نکل گئیں۔ میں نے غزالہ سے جو کچھ کہا وہ چھیڑ چھاڑ کی حد تک تھا، ورنہ راجن کے معاملے میں میری اور اس کی سوچ میں کوئی تضاد نہیں تھا۔ اپنے اصل یعنی ڈینی کے روپ میں میں راجن سے سوبراج کے سیٹلائٹ فون پر بات کر چکا تھا۔ اسد کے معاون کی حیثیت سے میری اس سے روبرو ملاقات ہو چکی تھی۔ بینکاک
عراق کے بدماشوں میں میں نے ایک خاص بات مشترکہ دیکھی کہ وہ اپنی طاقت کے زوم میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اپنے کسی بھی ملاقاتی کے بارے میں تجسس کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے۔ میں پہلی بار ڈان برنارڈ سے ملا تو اس نے میرے ماضی کے بارے میں سوال کیے نہ میری قومیت جاننے کی کوشش کی۔ یہی صورتحال راجن کے ساتھ پیش آئی۔ وہ اسد سے ملاقات کا خواہش مند تھا اور میں اسد کا معاون بنا ہوا تھا۔ اس نے مجھے اس بری طرح نظر انداز کیا کہ پوری ملاقات میں میرا نام تک جاننے کی کوشش نہیں کی۔ میں بینکاک میں علی احمد کے نام سے مقیم تھا۔ میں راجن پر اپنا وہ نام ظاہر کرتا تو اس کو میرے بارے میں بہت کچھ پتا چل جاتا۔ کوئی فرضی نام بتاتا اور کسی مرحلے پر اس سے ملنے کی نوبت آ جاتی تو کھوج لگانے کے لیے میرا پیچھا کیا جا سکتا تھا۔ یوں ناموں کا تضاد ابھر کر راجن کے سامنے آ جاتا۔ اسے آسانی سے پتا چل سکتا تھا کہ میرے چوفان سے مراسم تھے۔ شاید وہ میرے اور ڈان کے تعلقات کا سراغ بھی لگا لیتا۔ میرے لیے وہ صورت احوال بہت خطرناک ہو سکتی تھی۔ بہتر یہی تھا کہ میں راجن کا سامنا کرنے سے گریز کروں۔ تم چاہتی ہو کہ میں اسی وقت راجن سے بات کروں؟ میں نے غزالہ پر احسان جتاتے ہوئے پوچھا اور اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ مجھے موبائل فون اسد نے دلایا تھا۔ اس کے چلے جانے کے بعد میرے لوکل موبائل فون کا نمبر صرف ڈان اور چوفان کو معلوم تھا۔ میں نے اس گفتگو کے لیے ہوٹل کا فون استعمال کرنے کے بجائے موبائل کو ترجیح دی۔ غزالہ نے میرا اشارہ پا کر ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دی۔ میں نے موبائل پر موتی محل کا ایک نمبر ملا لیا جو میں نے پاکستان میں جلال سے حاصل کیا تھا۔ فون کسی لڑکی نے اٹھایا۔ اس نے تھائی زبان میں کچھ کہا۔ میں نے انگریزی میں اسے بتایا کہ مقامی زبان میرے لیے اجنبی تھی۔ میں راجن سے بات کرنا چاہتا تھا۔ لڑکی نے معذرت چاہنے کے بعد انگریزی میں میرا نام دریافت کیا۔ میں نے اکبر بتا دیا۔ وہ مجھے ہولڈ کرنے کی ہدایت کر کے غائب ہو گئی۔ میرے کانوں میں ایک مشہور بھارتی گانے کی دھن گونجنے لگی۔ چند لمحوں بعد وہی آواز دوبارہ سنائی دی۔ لڑکی معذرت خواہانہ انداز میں راجن کی مصروفیات کی نوید سنا رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں چاہوں تو راجن کے لیے پیغام چھوڑ سکتا ہوں۔ بیبی یہ اہم مسئلہ ہے، اسے بتاؤ کہ میں اسد کا ساتھی ہوں، وہ میرے نام سے واقف نہیں ہے۔ میں نے زور دے کر مربیانہ انداز میں کہا۔ لمحہ بھر کی خاموشی، مختصر سی موسیقی اور پھر ہلکی سی کلک کی آواز کے ساتھ میری کال کہیں منتقل کر دی گئی۔ تم فون کر رہے ہو، اسد کہاں ہے؟ میرے کانوں میں راجن کی آواز گونجی۔ مجھے اطمینان ہوا کہ اس نے مجھ سے ممبئی والی بولی میں بدتمیزی سے بات نہیں کی تھی۔ ارجنٹ آرڈرز آ گئے تھے، وہ رات کی فلائٹ سے واپس چلا گیا۔ میں نے کہا چلا گیا؟ اس نے تہیہ زدہ آواز میں میری بات دہرائی، پھر بولا میں اس کے پیغام کا انتظار کر رہا ہوں۔ آدمی بھیجا تو اس کے فلیٹ پر تالا ہے، وہ کب تک واپس آئے گا؟ استاد شاید وہ واپس نہ آئے، اس کی جگہ کوئی اور آئے گا۔ او ہو، یہ بہت برا ہوا۔ اب مجھے نئے آدمی کو دیکھنا ہوگا۔ وہ سالہ میرے لیے کیا کرے گا؟ اسے خود کچھ خبر نہیں ہوگی۔ تمہاری خدمت کے لیے میں موجود ہوں، میں نے پیشکش کی۔ تم ڈینی کو جانتے ہو؟ اس نے براہ راست سوال کیا۔ اچھی طرح جانتا ہوں، کل میں نے تمہاری باتیں غور سے سنی تھی۔ میں نے مختصر سا جواب دیا۔ کل باتیں ہو رہی تھیں اور اسد چٹ رہا تھا تو تم نے مجھے آنکھ ماری تھی۔ میں اس کی زبان سے وہ حوالہ سننے کے لیے بے چین تھا۔ میں نے پرسکون لہجے میں کہا اسد تمہارے کام کا آدمی نہیں تھا۔ اچھا ہوا وہ چلا گیا۔ میں نے آنکھ ماری تھی کہ اسی وقت فیصلہ نہ کرو، وقت دے دو۔ تم نے میری بات مان لی، تم میرے لیے کام کرو گے؟ اس کا لہجہ تائید طلب تھا۔ ضرور کروں گا، مگر بہت احتیاط سے۔ میں نے کہا ہم لوگ پیسہ کمانے کے لیے سب کچھ چھوڑ کر پردیس میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر ڈینی بینکاک میں ہے تو وہ مجھ سے نہیں بچ سکتا۔ اس بہانے مجھے بڑی رقم مل گئی تو میرے سارے خواب پورے ہو جائیں گے۔ مجھے یہاں رہنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ میں وطن واپس جا کر اپنے گھر والوں کے ساتھ عیش کی زندگی گزاروں گا۔ میری بات لمبی ہو گئی لیکن راجن نے درمیان میں لقمہ نہیں دیا۔ میں خاموش ہوا تو اس نے پوچھا۔ میں احتیاط کا مطلب نہیں سمجھا۔ استاد میں عقل سے بالکل کورا نہیں ہوں۔ کل تم نے اسد کو بتا دیا تھا کہ اس نے تمہاری بات نہیں مانی تو اس کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے، اور ہماری واپسی پر وہ ہو گیا۔ اتنی مار پڑی ہے کہ میرے جبڑے اب تک دکھ رہے ہیں۔ میں چاہتا تو وہ تم دونوں کو گولیاں بھی مار سکتے تھے۔ میں تم دونوں کو سبق سکھانا چاہتا تھا۔ تم کو اس واقعے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میرے آدمی نے اسد سے معافی مانگ لی تھی، وہ قصہ وہیں ختم ہو گیا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم دونوں بہت بے جگری سے لڑے تھے۔
لڑنے بھیڑنے والے مرد مجھے اچھے لگتے ہیں، تم کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، کام بن گیا تو تم کتنا مال دو گے؟ میں مطلب کی بات پر آ گیا۔ 10 لاکھ بات۔ راجن کا جواب سنتے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ وہ اس مد میں 1 پیسہ بھی نہیں دینے والا تھا۔ کام نکلوانے کے بعد وہ مجھ سے پیچھا چھڑوانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ جب کچھ دینے کی نیت نہ ہو تو 10,000 اور 10 لاکھ میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اور 20 لاکھ ڈالر کا کیا بنے گا؟ میں نے انعامی رقم کے بارے میں پوچھا۔ وہ بھی تمہارے ہوں گے، وہ فیاضی کے مظاہرے پر تلا ہوا تھا۔ میرے دن پھر جائیں گے، میری طرف سے جوش کا مظاہرہ ضروری تھا۔ میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ میرا مقدر ڈینی کو یہاں کھینچ لایا ہے۔ اسے ڈھونڈنے کے لیے مجھے چھٹیاں کرنا پڑیں گی، بھاگ دوڑ اور خرچے کے لیے 15-20 ہزار بات چاہیے ہوں گے۔ فون کر کے کل کسی وقت آؤ اور رقم لے جاؤ۔ وہ بلا پسو پیش راضی ہو گیا۔ استاد یہ مشکل ہے، تم کو کوئی اور بندوبست کرنا ہوگا۔ میں نے نرمی سے کہا۔ کیوں؟ اس کے لہجے میں برہمی پیدا ہو گئی۔ کیا یہاں آنے میں تم کو شرم آ رہی ہے؟ مہندی لگی ہوئی ہے تمہارے پیروں میں، تم کچھ بھی کہہ لو، میں موتی محل نہیں آ سکتا۔ میرے لیے کام کرنا ہے تو تم کو 10 بار یہاں آنا پڑے گا۔ پیسے کے لیے میری حرص سے واقف ہونے کے وجہ سے وہ مجھ پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہاں آنے میں تم کو کیا مشکل نظر آ رہی ہے؟ کل رات واپسی پر مار داڑ ہوئی تھی، کسی وقت گولیاں بھی چل سکتی ہیں۔ میں نے کسی اشتعال کے بغیر کہا۔ اوہ، تو تم ڈر رہے ہو؟ سب کچھ تمہارے سامنے ہوا تھا۔ اس کی ذمہ داری اسد پر آتی ہے، وہ اپنی ضد پر نہ اڑا رہتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اسے سبق سکھانے کے لیے مجھے ہلکا سا بندوبست کرنا پڑ گیا۔ اس کے ساتھ میری بھی پٹائی ہوئی ہے۔ میں نے شکوہ کیا، میں تمہیں آنکھ مار کر اپنی طرف سے پیغام دے چکا تھا۔ چکی کے پاٹ چلتے ہیں تو گیہوں کے ساتھ گن بھی پس جاتا ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ اس کے کوئی آرڈرز نہیں آئے، وہ ڈر کر یہاں سے بھاگا ہے۔ اوپر سے اصول پرست اور ایماندار بننے والے پہاڑ تلے آتے ہیں تو اسی طرح اپنی چوکڑی بھول جاتے ہیں۔ وہ ترش لہجے میں بولتا چلا گیا، تم سمجھدار آدمی ہو، ایک ہلکے سے جھٹکے میں راستے پر آ گئے ہو، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ کل آؤ اور پیسے لے جاؤ، مجھے حاضری سے معاف کر دو۔ میں نے لجائی ہوئی آواز میں کہا، میں اپنے گھر کا اکیلا کمانے والا ہوں، لالچ میں پڑ کر اپنی جان کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ تمہارا کام پکا ہوگا، یہ میری گارنٹی ہے۔ میں دوبارہ موتی محل میں نہیں آؤں گا۔ وہ بہت چلاک اور مکار آدمی تھا۔ میرے اصرار پر غصہ دکھانے کی بجائے اچانک نرم پڑ گیا۔ تم عجیب باتیں کر رہے ہو، موتی محل نہیں آؤ گے تو کام کیسے چلے گا؟ ایسے کام مل جل کر کیے جاتے ہیں، ایک دوسرے سے دور رہ کر بات نہیں بنتی۔ تم بلا وجہ میرے پاس آنے سے ڈر رہے ہو۔ میں دوستوں کا دوست ہوں، تمہارے ساتھ کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، یہ بات میں بھی جانتا ہوں۔ اپنا مقصد حاصل کرنے تک وہ میرے ساتھ کوئی گڑبڑ نہیں کرے گا۔ اس سے ملنے میں میرے لیے ایک ہی خطرہ تھا کہ وہ اپنے ذرائع سے میری سرگرمیوں کے بارے میں بہت کچھ جان سکتا تھا۔ اس کی واقفیت میرے لیے موت کا پیغام بن سکتی تھی۔ استاد، مجھے مجبور نہ کرو، میں نے خوش آمدانہ انداز میں کہا۔ تم بڑے آدمی ہو، مجھے تمہاری ہر بات پر اعتبار ہے، لیکن میں اپنے دل کا کیا کروں؟ میرا دل ڈر رہا ہے۔ ایسا بزدل آدمی میرے لیے خاک کام کرے گا۔ تحمل اور برداشت کے باوجود اسے ترارا آ گیا۔ اسد ڈر کر یہاں سے بھاگ گیا۔ تم ہو تو تمہاری جان نکلی جا رہی ہے، اس وقت نہیں آؤ گے تو بعد میں کسی نہ کسی وقت آنا پڑے گا۔ پتہ نہیں تم کیا سوچ رہے ہو۔ پچھلی رات کے تجربے نے مجھے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اس سے زبانی محاذ آرائی سے بچنے کے لیے میں نے الجھے انداز میں کہا، اس وقت میں نے تمہیں صرف یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ اسد کی طرف سے کسی جواب کا انتظار نہ کرنا، وہ بینکاک سے چلا گیا ہے۔ اچھا کیا تم نے یہ بات بتا دی۔ اس کی لمبی خاموشی پر میرا خون کھول رہا تھا۔ بات اس سے کچھ آگے بڑھی ہے تو ہم کو اس کے بارے میں بھی طے کر لینا چاہیے۔ میرا دماغ معاف ہو رہا ہے، میں اپنے بارے میں سوچ کر تمہیں جواب دوں گا، میں نے تھکی ہوئی آواز میں کہا۔ سوچتے ہوئے ایک بات اپنے ذہن میں ضرور رکھنا، تم موتی محل نہیں آئے تو خرچے کی رقم دینے کے لیے میرا کوئی نہ کوئی آدمی تم سے ملے گا۔
گا۔ میری نیت میں فطور ہوا تو وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ہوشیاری دکھانے کے چکر میں تم مار کھا جاؤ گے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے اعتراف کیا۔ مجھے شوق بہت ہے لیکن ایسے کاموں کا کوئی تجربہ نہیں ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے اونچ نیچ پر غور کرنے کے لیے وقت کی ضرورت ہے۔ میں تمہیں بعد میں جواب دوں گا۔ یہ یاد رکھنا کہ ایسے کاموں میں ایک دوسرے پر بھروسہ کیے بغیر گاڑی نہیں چلتی۔ کام ہوتا ہے یا سرے سے نہیں ہوتا، اس میں بیچ کا کوئی راستہ نہیں نکلتا۔ تم نے جلدی جواب نہیں دیا تو میں کوئی اور طریقہ سوچوں گا۔ اس نے اپنی بات ختم کرتے ہی فون بند کر دیا۔ آپ اس سے بہت عجیب انداز میں بات کر رہے تھے، غزالہ نے حیرت سے کہا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے آپ نے خالی الذہنی کے عالم میں میرے کہنے سے اس کا نمبر ملا لیا ہو۔ اگر اس نے بھی یہی اندازہ لگایا ہے تو میں اپنی کوشش میں کامیاب رہا ہوں، میں نے جواب دیا۔ اس کے لیے میں اس وقت ڈینی نہیں اکبر تھا، اسد کا ایک نو آموز بلکہ نو آموز ساتھی۔ میں اناڑی بن کر ہی اسے اپنے پھندے میں لے سکتا ہوں۔ آپ کی باتوں میں بہت زیادہ تضاد تھا۔ ایک طرف آپ اسے خرچ کے لیے 15-20 ہزار بات مانگ رہے تھے، دوسری طرف اس سے ملنے سے گریز کر رہے تھے۔ اس سے یا اس کے کسی آدمی سے ملے بغیر آپ کو رقم کیسے ملے گی؟ اس نے نشاندہی کی۔ یہی بات وہ بھی کہہ رہا تھا۔ باتوں کا تضاد، خوف، ہچکچاہٹ، یہ سب باتیں اسے یہ یقین دلانے کے لیے کافی ہیں کہ میں اس میدان میں بالکل نا تجربے کار ہوں۔ لالچ اور شوق میں اسد کے ساتھ اس سے ملنے کے لیے پہنچ گیا۔ اس سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ بھول کر بھی اس کا ذہن میری طرف نہیں جائے گا، یعنی وہ یہ نہیں سمجھ پائے گا کہ اکبر اور ڈینی ایک شخص کے دو نام ہیں۔ اب پوری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، ہوشیاری دکھانے کی صورت میں وہ بھی مکاری سے کام لے گا، بازی الٹ سکتی ہے۔ آپ بیوقوف بن کر اسے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر چاؤفان اپنی کوششوں میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وائٹ ہاک کی تباہی کا پروگرام بن جاتا ہے تو میں راجن کو پہلے سے اس کی خبر دے دوں گا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے بوکھلا کر میری بات کاٹ دی۔ اس منصوبے پر عمل ضرور ہونا چاہیے۔ وائٹ ہاک تباہ ہو گئی تو راجن کا سارا غرور خاک میں مل جائے گا۔ اب آپ اس منصوبے سے پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ مشکل یہ ہے کہ تم بال کی کھال نکالتی ہو، میں نے ایک گہرا سانس لے کر کہا۔ اسے سب کچھ نہیں بتایا جائے گا۔ میں اسے یہ خبر دوں گا کہ شہر میں اس کے دشمن اسے کوئی بھاری نقصان پہنچانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اس کے نزدیک میں یعنی اکبر احمق اور بزدل ہوں۔ وہ میری بات کو کوئی اہمیت نہیں دے گا۔ وائٹ ہاک غرق ہوگی تو اسے ہوش آ جائے گا۔ اسے میری کہی ہوئی بات یاد نہ رہی تو میں خود اسے یاد دلاؤں گا کہ اس کے دشمنوں کی منصوبہ بندی کامیاب رہی۔ وہ غافل بیٹھا رہا اور وائٹ ہاک سمندر کے گہرے پانی میں ڈبو دی گئی۔ اس کے دل میں یکا یک میری قدر و منزلت بڑھ جائے گی۔ بہت پرپیچ منصوبہ ہے، غزالہ نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کے ذہن میں ایسی کڑیاں کس طرح یکجا ہو جاتی ہیں۔ اس وقت راجن کو احساس ہوگا کہ کبھی کبھی کھوٹا سکہ بھی کام آ جاتا ہے۔ میرے کچھ کہے بغیر اسے یقین ہوگا کہ وائٹ ہاک ڈینی کی سازش کا شکار ہوئی ہے۔ اکبر کو اس تباہی کی پیشگی بنک ملنے سے وہ یہ نتیجہ اخذ کرے گا کہ اکبر اپنی بزدلی کے باوجود صحیح خطوط پر کام کر رہا ہے۔ اسے ڈینی کے حلقوں میں رسائی حاصل ہے۔ آپ نے اتنی آسانی سے یہ سب سوچ لیا۔ میرا ذہن یہ تفصیل سن کر دکھ رہا ہے۔ سب کچھ آپ کے اندازوں کے مطابق ہوتا رہا تو وہ اکبر کا گرویدہ ہو جائے گا۔ اس وقت میں اس سے اپنی شرائط منوا سکوں گا۔ وہ سامنے آیا اور مارا گیا۔ کبھی کبھی بگلے کا شکار کھیلنے کے لیے اس کے سر پر موم بتی جلانا پڑتی ہے۔ غزالہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ سب کچھ آپ کے اندازوں کے مطابق ہوتا چلا گیا تو یہی ماننا پڑے گا۔ گولی سے شکار کرنے کے بجائے انتظار کرنا ہوگا کہ کب پگھلا ہوا موم بگلے کی آنکھوں میں اتر کر اسے اندھا کرے اور وہ پکڑا جائے۔ فی الحال یہ سب خیالی باتیں ہیں۔ پتہ نہیں چاؤفان کہاں مرا ہوا ہے۔ جب تک وائٹ ہاک کی تباہی کے انتظامات مکمل نہیں ہو جاتے کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ بعض کام بظاہر بہت آسان نظر آتے ہیں، ان پر عمل کرنے کا مرحلہ آتا ہے تو ایک ایک کر کے مسائل سامنے آنے لگتے ہیں۔ چاؤفان نے سب بندوبست کر لیا تھا۔ ایک ماہر غوطہ خور کی تلاش نے اسے الجھایا ہوا تھا۔ بات صرف غوطہ خور کی
ہوتی تو بینکاک میں معاوضے پر سینکڑوں پیشہ ور مل جاتے ہیں۔ وہاں ضرورت ایسے آدمی کی تھی جو راجن سے خوفزدہ نہ ہو، اس کے خلاف کام کرنے پر آمادہ ہو اور اس راز کا بہترین امین ثابت ہو سکے۔ مادام اس کی آخری کوشش تھی، میں تہیہ کر چکا تھا کہ ادھر سے ناکامی کی صورت میں وہ کام میں خود کروں گا۔ ذمہ داری اپنے سر لینے کا خیال آتے ہی میرا ذہن بھیم گن کی طرف بھٹک گیا۔ اگر وہ نادر ہتھیار زیر آب کام کر سکتا تو میں وائٹ ہاک کے ساتھ کئی کرتب دکھا سکتا تھا۔ ذرا بھیم گن لے آؤ، غزالہ کو ہدایت دے کر میں غسل خانے میں چلا گیا۔ وہ ایک 5 اسٹار ہوٹل کا صاف ستھرا باتھ روم تھا جہاں ساری سہولتیں دستیاب تھیں اور کوئی فالتو چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ مجھے ایک بالٹی کی ضرورت تھی جسے میں پانی بھر کر میں اپنا تجربہ کر سکوں۔ میں نے غزالہ کو اپنے مسئلے سے آگاہ کیا تو اس کا ذہن خوبصورت کچرے دان کی طرف گیا۔ اسے دیکھا تو وہ جالی دار تھا، روم سروس والے بالٹی مہیا کر سکتے تھے، لیکن ان سے ایسا کوئی مطالبہ کرنا سرگوشیوں کو جنم دینے کے مترادف ہوتا۔ میں نے باتھ ٹب کا نل کھول کر اسے بھرنا شروع کر دیا۔ اس وقت وہاں اس سے بہتر کوئی چیز دستیاب نہیں تھی۔ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ میری سرگرمیوں میں ساتھ دینے کے باوجود غزالہ کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ جب میں نے اسے بھیم گن کی زیر آب کارکردگی آزمانے کے بارے میں بتایا تو وہ مضطرب ہو کر بولی، میں آپ کو اس کا مشورہ نہیں دوں گی۔ وہ پانی میں نکارہ ہو گئی تو آپ ہمیشہ کے لیے ایک نادر ہتھیار سے محروم ہو جائیں گے۔ دوسرے آئی مین سے چھینی ہوئی ایک بھیم گن ویرا کے پاس بھی ہے۔ میں نے اس کی دلیل پر سنجیدگی سے غور کرتے ہوئے کہا، وہ کسی قیمت پر اس سے دستبردار نہیں ہوگی۔ بھیم گن ایک مرتبہ گئی تو پھر گئی، یہ تجربہ مہنگا ثابت ہو سکتا ہے۔ ٹب تیزی سے بھرتا جا رہا تھا۔ غزالہ سے اتفاق رائے ظاہر کرنے کے باوجود جب میں نے ٹب کا نل بند نہیں کیا تو اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نظر آنے لگے، لیکن اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا۔ میں نے اپنی جیب سے سگریٹ جلانے والا دھاتی لائٹر نکالا اور آہستگی سے ٹب کے پانی میں ڈال دیا جس کی سطح کئی انچ بلند ہو چکی تھی۔ نل بند کرنے کے بعد میں نے غزالہ کے ہاتھ سے بھیم گن لی، اس کا پلاسٹک ہٹایا اور نوزل کا رخ لائٹر کی طرف کر کے ٹریگر پر ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ خوفناک شعاؤں کی پتلی سی نیلگن دھار نوزل سے خارج ہو کر پانی میں اتر گئی۔ شعاؤں کی دھار لائٹر پر پڑتے ہی ٹب میں سے ایسی آوازیں آئیں جیسے تپا ہوا سرخ لوہا یکایک پانی میں ڈبو دیا گیا ہو۔ لمحہ بھر بعد لائٹر کا نام و نشان مٹ چکا تھا اور پانی بہت تیزی سے باتھ روم میں پھیلنے لگا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔